اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ رمضان میں جس کے دو حصے تھے، ایک حصہ جدہ میں تھا جس میں پوری امہ کے جو وزراء خارجہ ہیں وہ مدعو تھے، اور اس پہ جو OIC کا سمٹ اجلاس ہونا تھا جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب تشریف لے گئے، تو اس کا ایجنڈا اور کیا گفتگو ہونی ہے وہ وہاں اڈاپٹ کیا گیا، اور پھر 31 کو وہاں سمٹ لیول کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ اس اجلاس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے، وزیر اعظم نے بھی اور میں نے، ہم نے 2-3 مسئلوں پر پوری امہ کی توجہ دلائی۔ نمبر 1، ہم نے امہ کی توجہ دلائی اسلامو فوبیا، کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر ہم اگر یک زباں ہو کر بات کریں گے تو مغرب ہماری بات پر توجہ دے گا، ورنہ اس قسم کی حرکات ہوتی رہیں گی جس سے کہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی رہے گی۔ آپ کے علم میں ہے جو کیریکیچرز آئے، جو اور چیزیں آئیں، اس سے پورا اشتعال پیدا ہوا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری امہ میں اس کا اشتعال پیدا ہوا۔ تو اس پر تبادلہ خیال کیا گیا کہ ایک متفقہ لا عمل اپنایا جائے اور اقوام متحدہ میں OIC کے پلیٹ فارم سے اس نقطے پر بات کی جائے تاکہ ویسٹرن ورلڈ کو کانشیس کیا جائے کہ مسلمانوں کے حضور کے ساتھ جذبات کی کیفیت کیا ہے اور ہمارا انداز سوچ اور فکر کیا ہے، اور لوگ اس کو جذباتی طور پر لیتے ہیں تو کیوں لیتے ہیں۔ تو ایک تو نقطہ یہ تھا۔ دوسرا جو پاکستان نے نقطہ اٹھایا وہ ہے مقبوضہ کشمیر کی جو سلگتی ہوئی صورتحال ہے اور تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اس پر بھی ہم نے کہا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے جو بتدریج OIC کے اجلاسوں میں اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے، لیکن اب اس کی نوعیت پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اور میں نے حوالہ دیا اپنے اس میٹنگ میں، اپنے اس خطاب میں جو وزراء خارجہ کا تھا، 3-4 رپورٹس کا۔ ایک رپورٹ جو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ ہے جو جون 2018 میں آئی۔ دوسرا حوالہ دیا آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر جو کہ ہاؤس آف کامنز کی رپورٹ ہے جو 30 اکتوبر کو آئی۔ تیسرا حوالہ دیا یورپین یونین برسلز میں جو پبلک ہیئرنگ ہوئی، اس پہ لوگوں کے جو تاثرات، جذبات تھے یورپین پارلیمنٹ کے، اس کا حوالہ دیا۔ اور چوتھا حوالہ دیا اب حال ہی میں جو جموں اور کشمیر کی سول سوسائٹی کی کولیشن ہے، اس کی جو ایک اجتماعی رپورٹ آئی ہے، 560 صفحوں پر محیط ہے وہ رپورٹ، اس کا حوالہ دیا کہ یہ ہے نئی صورتحال، اور اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ بہت سنجیدہ بھی ہے اور حل طلب ہے، اور اگر اس کو حل نہیں کیا جائے گا تو وہ جنوبی ایشیا میں ایک ٹینشن کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور پلوامہ کا حوالہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ٹینشنز اوپر گئیں اور کس طرح پھر دنیا کو انٹروین کر کے معاملات کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا پڑا۔ یہ دوسری چیز۔ تیسرا حوالہ جو پاکستان نے وہاں دیا وہ ہے فلسطین کا مسئلہ، کہ فلسطین کا یہ مسئلہ ہے، اور وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں اس چیز پر بڑی پوری سمٹ کی توجہ دلائی کہ یہ مسئلہ فلسطین ہے جس نے OIC کو جنم دیا، لوگوں کو یکجا کیا، اور یہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کا قیام مشکل ہے۔ آپ نے یہ بھی حوالہ دیا کہ یہ جو کیپٹل شفٹ کیا گیا ہے تل اویو سے جیروسلم کی طرف، اس پر مسلم امہ کو بہت سے جو ممالک تھے انہیں اس پر بڑے سیریس تحفظات ہیں،
اور پھر انہوں نے ایک اور حوالہ دیا کہ گولان ہائٹس جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شام کا حصہ ہے، اس کو ڈکلیئر کر دینا یک طرفہ طور پر کہ وہ اسرائیل کا حصہ ہے، اس پر بھی بہت اضطراب کی کیفیت ہے۔ ان سب حوالوں کا اور چوتھا حوالہ جو تھا وہ افغانستان کی صورتحال، کہ افغانستان کی صورتحال اس وقت کس نہج پر ہے اور پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے، اور ہم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں امن اور استحکام لوٹ آئے، اور وہاں کے ریفیوجیز ہیں ان کے بارے میں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ تقریباً لا تعلق ہے، لیکن مسئلہ ہے پاکستان اپنے حیثیت کے مطابق جتنی میزبانی کر سکتا ہے ہم نے کی ہے، 40 سال کی ہے، اور اس پر بھی توجہ دینی ہوگی، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک ڈگنیفائڈ آنریبل طریقے سے وہ اپنے گھروں کو لوٹے۔ لیکن OIC کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ایک اور خصوصیت تھی، وہ موقع مل گیا ہمیں اور وزیر اعظم صاحب کو کہ بہت سے انٹرنیشنل لیڈر سے ایکسچینج آف ویوز کا۔ مثال کے طور پر مجھے ایک ملیشیا کے وزیر اعظم سے نشست کا موقع ملا، اہم ملک ہے امہ کا۔ ترکی کے وزیر خارجہ سے ملیشیا کے وزیر خارجہ سے بحث کروں موقع ملا، ترکی کے وزیر خارجہ سے موقع ملا، انڈونیشیا کی وزیر خارجہ سے موقع ملا، مصر کے وزیر خارجہ سے گفتگو کا موقع ملا، اور مصر کے ساتھ ہمارے تعلقات جب سے صدر سیسی کی حکومت آئی ہے کچھ وہ بیک برنر پہ چلے گئے تھے، اور ہماری خواہش تھی کہ مصر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے صدر سیسی کے ساتھ، اس میں اور ہم نے جو ایک روڈ میپ طے کیا ہے اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مصر کے ساتھ ہمارے تعلقات اب بحال ہوں گے اور اسی نہج پر آئیں گے جہاں ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں جو بائی لیٹرل اور ایک ٹرائی لیٹرل ہوا جو پاکستان، ترکی اور ملیشیا کے درمیان ہوا۔ میری سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی، اور میں نے کچھ ایسے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات کی جن سے مجھے پاکستان کے لیے فیٹف کے ایشو پر مدد درکار تھی، ان کی سپورٹ درکار تھی۔ تو میں نے پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا، جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں، جو ہم اصلاحات لائے ہیں منی لانڈرنگ کو چیک کرنے کے لیے، ٹیرر فائنینسنگ کو چوک کرنے کے لیے، وہ جو اقدامات تھے اس کی ایک تفصیلی رپورٹ میں نے ان کی خدمت میں پیش کی، اور اس کی بنیاد پر ان سے توقع کی کہ وہ پاکستان کی مدد کریں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس پاکستان کے لیے مفید رہا۔ وہ OIC میں وہ آپ کے لیے مٹھائی بھی لے کے آئیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے سر اب دوبارہ مودی سرکار بنتی ہے تو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے؟ دیکھیے، کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اشارے ایسے مل رہے ہیں جس سے کہ بہتری کی توقعات سامنے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا وہاں بشکک میں SCO کے اجلاس میں وہ ہماری کوئی طے شدہ میٹنگ نہیں تھی، جو ہماری پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی اور جو ملاقات ہوئی وہ اچھے ماحول میں ہوئی، خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور مجھے اس سے اندازہ ہوا ابھی انتخابات کے نتائج آنے تھے، لیکن وہ پوری امید تھی کہ ان کے حق میں نتیجہ نکلے گا، اور وہ آ بھی گیا۔ اب کچھ اشارے مل رہے ہیں جس سے کہ امید ہے کہ برف پگھل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ پلوامہ کے واقعے سے جب وہ حالات ایسکلیٹ کر رہے تھے تو ہم نے ایک دوسرے کی فضائی حدود کو کمرشل فلائٹس کے لیے بند کر دیا تھا۔ تو ہندوستان نے پہل کی
اور کہا کہ ہم وہ حدود کھولنا چاہتے ہیں کمرشل فلائٹس کے لیے. بہت سی کمرشل فلائٹس کو دقت بھی ہو رہی تھی, سفر لمبا ہو رہا تھا, وقت زیادہ لگ رہا تھا, لوگوں کے اخراجات میں, ایئر لائنس کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا تھا. تو اس کو انہوں نے اشارہ دیا دوبارہ کھولنے کا, اور پاکستان کی طرف سے بھی جو جواب ہے وہ مثبت ہے. تو جو ایئر سپیس ہم نے ایک دوسرے کی بند کی ہوئی تھی اس کا بحال ہونا میں سمجھتا ہوں, یا اس کی طرف آگے بڑھنا جو ہے یہ میں سمجھوں گا کہ برف پگھلنے کے پہلا ایک قدم سمجھ لیجئے. اب مودی سرکار نے اپنی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے, ان کی نئی کابینہ تشکیل پا چکی ہے, اور اب دیکھیں بات آگے بڑھتی ہے اور کب بڑھتی ہے. پاکستان نے تو کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. پاکستان تو ہمیشہ سے کہتا رہا کہ حل مذاکرات کی میز پر ہی ہوں گے اور مذاکرات سے ہی ہوں گے. سر, سعودی اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. دیکھیے پاکستان, جی میں عرض کروں, پاکستان کو اس پر تشویش ہے. تشویش اس لیے ہے کہ ایران بھی خطے کا اہم ملک ہے, اور سعودی عرب امارات اور دیگر گلف اسٹیٹس کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. بڑی تعداد میں ہمارے پاکستانی ہیں جو وہاں رہائش پذیر بھی ہیں, روزگار وہاں کماتے ہیں اور پاکستان ریمٹ کرتے ہیں, اور بڑے اچھے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اب ہمارے اور ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے, تو ہم نے ایک دیکھنا ہے کہ یہ کشیدگی حد سے نہ بڑھے. ہماری خواہش ہے کہ کشیدگی نہ بڑھے. اگر غلط فہمیاں ہیں تو وہ غلط فہمیاں گفت و شنید سے اور سفارتی ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو دور ہونا چاہیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اور پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ خطہ ایک مزید ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا کہ پہلے عراق کی صورتحال آپ کے سامنے, شام کی صورتحال آپ کے سامنے, لبنان کی صورتحال آپ کے سامنے, افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے, اور پھر اس خطے میں خدا نہ خواستہ ایک نئی شورش اور ایک نئی جو جنگ اگر اٹھتی ہے تو اس سے نقصان ہوگا, خطے کو بھی نقصان ہوگا, اور دنیا کی جو گلوبل اکانومی ہے وہ متاثر ہوگی. تیل کی قیمتیں متاثر ہوں گی, اور تیل کی قیمتیں پہلے بہت چڑھی ہوئی ہیں اور لوگ اس کی دقت محسوس کر رہے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا جو امپیکٹ آئل پرائسز پہ ہوگا اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ اگر دو برادر اسلامی ممالک میں اگر کوئی غلط فہمی ہے اور اس کو وہ دور کرنے کے لیے پاکستان کو دونوں اطراف اجازت دیتی ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی کردار ادا کرنے کے لیے. سر, بجٹ میں عوام کو کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں آپ, اور کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ کیسا ہوگا؟ دیکھیے بجٹ جن حالات میں ہمیں معیشت ملی ہے آسان نہیں ہے. ان حالات میں کوئی بھی وزیر خارجہ ہو, کوئی بھی حکومت ہو, تحریک انصاف کی حکومت کو اب ایک طرف رکھتے, میں کہتا ہوں آئیے ہم نون لیگ کے جو ماہر ہیں یا پیپلز پارٹی کا کوئی ماہر ہے, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ آپ کی آمدن ہے, یہ آپ کے اخراجات ہیں, یہ آپ نے اپنی سود کی قسطیں ادا کرنی ہیں, ڈیٹ کی جو آپ نے سروس کرنا ہے, یہ آپ کے دفاعی اخراجات ہیں, یہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کے خرچے ہیں, تنخواہیں ہیں. ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے اب تک.